جی مس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 2 ہے ایمان قابل زیادتی اور نقصان نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان میں اصل ایمان جو ہے نا اس میں کمی جی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے، یعنی کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو۔ اب ایمان تو ایسا نہیں نا ہے، ایمان نہ گہرائی رکھتا ہے، نہ لمبائی، نہ چوڑائی، نہ موٹائی، نہ گنتی رکھتا ہے، جی ٹھیک ہے، مس۔ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو نا۔ ایمان تو جی صرف تصدیق کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ ہے۔ اب اذعانیہ یعنی کہ تصدیق، اعتماد اور یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے، صحیح۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق اور اعتقاد کا ایک یقینی جو ہے کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی تصدیق جو ہے نا، تصدیق اس میں نہ تو کمی پائی جاتی ہے، نہ زیادتی پائی جاتی ہے، نہ لمبائی نہ چوڑائی، ٹھیک ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، صحیح۔ بعض جی آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد مومن بھی اور مصدق بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا ہے نا، مؤمن بھی، یعنی جس پر مؤمن جو ہے مفعول بھی کا صیغہ ہے، اب ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے، یہ جی مفعول مس۔ بھی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی جس پر ایمان لایا گیا ہے اور جس کی تصدیق کی گئی ہے نا اس سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا ہے یا جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی، بلکہ ہم احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو یعنی جس پر ایمان لایا جاتا تھا، جس کی تصدیق کی جاتی تھی نا، جیسا کہ قرآن پاک کا نازل ہونا جو ہے، اب وہ جی مس۔ یکدم تو نازل نہیں نہ ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جو چیز نازل ہوتی تھی اسی پر ایمان لازم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو جی جو مس۔ ایمان کا گھٹنا پڑنا ہے نا وہ مراد ہے، یعنی ابتدائی دور میں جو تھا نا وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی نفس ایمان جو ہے نا، جو اصل ایمان ہے میں اس میں بٹ گڑنی ہو گئی، ٹھیک ہے، بلکہ جو احکام نازل ہوتے رہے نا ان میں جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، یعنی کہ جو احکام زیادہ ہوتے ان پر زیادہ ایمان لایا جاتا تھا اور جو تھوڑا سا ہوتا اس پر اتنا ایمان لایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جی مس۔ یعنی ان کی کوئی حد متعین نہیں نا تھی کہ اتنے احکام نازل ہوں گے اتنا ہی آپ کو ایمان لانا پڑے گا، بلکہ کیا تھا کہ جب ضرورت جس چیز کی پڑتی تھی وہ حکم نازل ہوتا تھا اور اتنا ہی ایمان لانا لازم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جی یعنی میم۔ اس سے زیادہ تو کم، ٹھیک ہے نا، اس طرح پھر کمی بیشی ہو گئی، یعنی قرآن پاک میں جو آیا ہے نا وہ اس طرح آیا ہے، یعنی یہ آیا ہے کہ جو ابتدائی اسلام میں تھا نا، زمانہ نزول قرآن میں تھا، جی ٹھیک ہے، مس۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تب کا یہ مراد ہے، اب جو ہے یہ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے، جی یعنی نفس ایمان جو ہے وہ بڑھ گھٹ جاتا ہو ایسا نہیں ہے، البتہ ایمان قابل شدت اور ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض ہے، اب ایک ہوتی ہے کیفیت اصل چیز، عوارض جی کہتے ہیں آخری چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی کیفیت کو جو شاخیں ہوتی ہیں نا ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن اصل ایمان میں نہیں ہو سکتی، جس طرح ہم نے پڑھا اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، فروع عقائد میں جائز ہے نا، اسی طرح ہی اصل ایمان میں کمی زیادتی نہیں، اس کی جو شاخیں ہیں نا اس میں پھر جیسے ایک ہوتا ہے نا محبت کا تقاضا ہوتا ہے، ادب کا تقاضا، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جی مس۔ حضرت صدیق اکبر کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے، اب دیکھیں ان کا کیسا ایمان تھا، ان کے اندر ادب تھا، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ تھا، ان کے اندر عشق رسول زیادہ تھا، یعنی اس جی طرح مس۔ جو کیفیت کے عوارض ہیں نا، جو شاخیں ہیں وہ زیادہ تھی ان میں، ٹھیک ہے، ایمان تو سب کا برابر تھا لیکن کیا ہے کہ ان کا جو انداز تھا نا وہ سب سے مختلف تھا، اسی وجہ جی سے تنہا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے افراد کے ایمانوں پر غالب آ گیا۔ نمبر 4 پہ عقیدہ نمبر 4 ہے ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو، ٹھیک ہے، یعنی جی یا تو بندہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، درمیانی کوئی صورت نہیں ہے اس میں، کوئی جی یہ مس۔ کہتے کہ میں نہ مسلمان ہوں نہ ہی کافر ہوں تو وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مسلمان نہ ہونے جی کا مس۔ انکار کر دیا تو وہ کافر کہلائے گا، صحیح، اگرچہ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کافر بھی نہیں ہوں جی مسلمان بھی میم۔ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آگے جی مسئلہ مس۔ ہے نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، اب جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا دل میں اسلام کا انکار کرتے ہیں اور زبان سے دعویٰ اسلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جی مس۔ جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو ایمان نہیں لاتے اللہ پاک کی جو احکام نازل شدہ احکام ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو وہ کیا کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، جی دھوکہ مس دیتے ہیں، صحیح ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ ایمان لاتے ہیں نا، مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، ان کی عزت تعظیم وغیرہ جو ہے کام ہوتے ہیں وہ جی کرتے ہیں نا، تو اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ وہ خیانت کرتے ہاں ہیں، جی اور ایک کیا کہتے ہیں اللہ عز و جل کا ایمان اللہ عز و جل پر نہیں لاتے نا، تو یعنی ڈبل گناہ ہو گیا ان کا، جی اسی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور تھے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن پاک ناطق ہوا، ناطق یعنی بولنے والا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جی دور میں مس کچھ ایسے منافق تھے کہ جن کے دلوں میں کیا تھا، اسلام سے وہ انکار کرتے تھے اور ظاہری طور پر وہ مسلمان لاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے عطا سے حضور جی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جو ہے نا اس کا علم عطا فرمایا دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوتی رہی کہ اے محبوب یہ جو ہے نا راتوں کو کیا کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام جی کو مس کرنے کے لیے وہ مشورے کرتے ہیں اور صبح کو آ کے تمہاری بارگاہ میں اسلام لاتے ہیں، یعنی اس طرح کوئی مفہوم ہے یعنی آیت مبارکہ کا نا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک نے جو ان کی چالیں تھی نا، ان کی فساد پھیلانے کی چالیں تھی، ان سے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، نیز نبی علیہ السلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ یعنی یقینی نسبت کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس زمانے میں جو ظاہری طور پر ہوگا مسلمان، ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے نا، اس کے دل کا جی حال تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے نا، تو کسی کی طرف خاص نسبت کر کے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منافق ہے، کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہو صادر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو وہ دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو سنی ہیں، نہ تو وہابی، نہ دیوبندی، ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سنی ہونا جو ہے یہ ضروریات دین کا انکار کرنا ہے نا، یعنی کہ سنی جو ہے وہ ضروریات دین کا اقرار کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی مس تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نہ سنی ہوں نہ وہابی ہوں، سمجھو کہ وہ ضروریات دین کا بھی اندر انکار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گویا ہاں وہ جی مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن اندر اندر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ضروریات دین میں سے بہت سی چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ سب سے مین مثال ہے، ٹھیک ہے، سب سے جو بڑی مثال ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ٹھیک جی ہے نا، مس پھر اس کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جی میم چلیں انشاءاللہ ہم یہ کل پڑھ لیں گے، آگے ہم نحو کے ساتھ آتے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا سبق سارا؟ جی میم جی 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 مس آج ہم نے جو پڑھنا ہے نحو کا وہ یہ پڑھنا ہے، نوٹ ہے، فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے اور لازم فعل کا مفعول بہ نہیں ہوتا، اس طرح ہی ہے نا، ہم جب فعل مجہول کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، مفعول بہ والا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے ضرب زید زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے، اب مارا گیا ہے نا، یہ مفعول بہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا اس کی، ٹھیک ہے، جبکہ فعل لازم کا مفعول بہ نہیں آتا، سمجھا پائی جی مس جی میم نا، کہ فعل لازم کا ہم نے کیا پڑھا، مفعول بہ نہیں آتا، ٹھیک، جی مس فعل کا عمل ہے فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، فعل جی معروف مس کس کو رفع دیتا ہے، فعل مرفوع فاعل کو، اور فعل وہ مجہول جو وہ نائب الفاعل کو رفع دیتا نائب الفاعل کو، ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پہ ہے ہر فعل لازم ہو یا متعدی، معروف ہو یا مجہول، 4 مفعولوں کو نصب دیتا ہے، ہے۔ جی مس جبکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ فعل لازم کا مفعول بہ نہیں آتا، تو یہاں پہ یہ 4 مفعولوں کو نصب کیسے دیتا ہے؟ جی میم صرف وہ مفعول بہ کو نہیں دیتا، ان کو تو دیتے ہیں چاروں کو۔ جی، یعنی ٹوٹل مفعول جو ہے وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، جی مس ان میں سے مفعول چار بہ جو ہے نا اس کو وہ نہیں چاہتا، مفعول بہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بقیہ جو 4 مفعول ہیں ان کی اسے ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے وہ بقیہ 4 مفعولوں کو کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ نصب دیتا ہے۔
ٹھیک ہے. ہم نے اوپر جو پڑھا ہے نا وہ مفعول بہ کی قید میں پڑھا ہے کہ مفعول بہ کو نہیں چاہتا, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ جو 4 مفعول ہیں ان کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 4 ہاں مفعول کون سے ہیں؟ فعل مفعول مطلق, مفعول فیہ, مفعول لہ, مفعول معہ. ان کی تعریفات جو ہے نا ان کا پورا چیپٹر آگے آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے, پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. جی فی الحال میں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. جی میم یعنی اس کو نصب دیتا ہے, اور فعل متعدی مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. اب دیکھیں فعل متعدی مفعول بہ کو چاہتا تھا نا, تو جی گویا مس مفعول جو فعل متعدی ہے وہ 5 مفعولوں کو نصب دیتا ہے, فعل لازم جو وہ ہے وہ 4 مفعولوں کو نصب دیتا ہے. جی مس ٹھیک ہے. یعنی مفعول بہ کو نکال کر کیا کرتا ہے, باقی 4 مفعولوں کو نصب دیتا ہے. کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیا فعل لازم کا مفعول آ سکتا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میم فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آ سکتا, باقی چاروں مفعول آ سکتے جی, باقی چاروں مفعول آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. آگے کہتے ہیں کہ اور ان تمام مفاعیل کو, مفاعیل کہتے ہیں مفعول کی جمع. ٹھیک ہے. اب جی 5 مفعول ہو گئے نا, جمع ہو گئے, تو ان ہاں کو جی مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے. خمسہ یعنی 5 مفاعیل, مفعول کی جمع یعنی 5 مفعول کہا جاتا ہے, مفاعیل خمسہ. ٹھیک ہے. مس. جی. آگے فعل کے عمل کی تفصیل اب پڑھ لیتے ہیں ہم. فعل کی تقسیم سب سے پہلے فعل لازم تھا نا. جی ٹھیک ہے. مس. فعل کی قسمیں تھی مفعول بہ چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے جی بعد میم. فاعل کی نسبت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے, یعنی فعل لازم معروف اور فعل متعدی معروف. جی مس. فعل لازم معروف کی مثال کیا تھی؟ جلس زید. اب دیکھیں نا, جلس زید, زید بیٹھا. اب یہ فعل جی لازم بھی ہے اور معروف بھی ہے, ایسے ہی ہے نا, جلس فعل جی معروف ہے نا. مس. ہاں جی میم. ٹھیک ہے نا. جی. تو اسی طرح فعل متعدی معروف جیسے اکل زید طعاما, زید نے کھانا کھایا. اب وہ مفعول بہ کو چاہتا ہے نا, اس وجہ سے طعاما آیا, اور فعل لازم مفعول بہ کو نہیں چاہتا تو اس وجہ سے وہ مفعول نہیں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. جی میم. آگے فعل متعدی مجہول. اب چونکہ فعل لازم سے ہم نے پڑھا کہ مفعول مجہول نہیں آتا فعل لازم سے. ٹھیک ہے. جی تو اسی وجہ سے یہاں پہ صرف فعل متعدی مجہول آئے گا. ٹھیک ہے. انہیں زید جی کو مارا گیا. سمجھا پا رہی ہوں؟ ہاں جی مس. جی. آگے فعل کی تقسیم پھر دوبارہ ہو گئی, وہ 5 مفعول کے اعتبار سے ہو گئی نا, نصب دینے یا نہ دینے کے اعتبار جی سے. مس. اب دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے لکھا فعل معروف لازم, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. انہوں نے پھر لکھا مفعول مطلق, یعنی یہ تھا کہ فعل لازم جو ہے نا وہ مفعول مطلق کو بھی چاہتا ہے, مفعول فیہ, مفعول معہ, مفعول لہ, ان چاروں مفعولوں کو چاہتا ہے نا. تو اب ان چاروں مفعولوں کی جی مثالیں انہوں نے دی. لعب حسن لعبا, حسن خوب کھیلا. اب جو مفعول مطلق ہوتا ہے نا اس کی جو میں آپ کو تھوڑی بہت پہچان یہ بتا دوں کہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے نا وہ اپنے جو پیچھے والا فعل ہوتا ہے نا اس کے ہم وزن ہوتا ہے, ہم معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی مس. لعبہ ہے نا, لعبہ, اسی کا مصدر جی کیا مس. ہے؟ لعبہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے فعل کا مصدر آتا ہوتا ہے وہ, جو جی آ مس. جائے نا کہ ایک ہی اس میں 2 آ جائیں, جیسے لعبہ, لعبن آ گیا نا, تو اب یہ لعبن جو ہے یہ جی مفعول مطلق بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے فعل کا ہم معنی ہے, ہم وزن ہے. لعبن کا معنی, لعبہ کا معنی بھی کھیلنا ہوتا ہے, لعبن کا معنی بھی کھیلنا ہوتا ہے, بس یہ فعل ماضی ہے اور لعبن مصدر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے فعل کا جو جی میم. مصدر ہوگا نا آئے گا وہ مفعول مطلق کہلائے گا. جی مس. ہو گیا تھوڑا بہت کلیئر؟ ہاں جی میم. جیسے میں آپ کو کہوں ضربت ضربا, میں نے اسے خوب مارا. ٹھیک ہے. میں نے خوب مارا. اب ضربت آ گیا نا, یہ ضربن جو ہے یہ فعل کا کیا ہو گیا؟ ہم وزن ہو جی گیا نا. ٹھیک ہے. ہم معنی ہو گیا. صحیح ہے. اسی ہاں جی طرح میم. اور بھی بہت سی مثالیں جی آپ میم. لے سکتے ہیں. اکل زید اکلا, زید نے خوب کھایا. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح جی آپ مس. مثالیں لے سکتے ہیں. خیر یہ تو اس کی فعل لازم کی ہے نا, باقی آگے ذهبت عائشة جی صباحا, مفعول فی جو ہوتا ہے نا, فی کہتے ہیں اس میں. فی کا معنی کیا ہے؟ اس میں. اب مفعول فی جی کا مس. جو ہوتا ہے نا وہ اطلاق ہوتا ہے ظرف پر. کس پر ہوتا ہے؟ جی مس. ظرف پر. ظرف پر ہوتا ہے. اور ظرف میں کتنی چیزیں آتی ہیں میں نے آپ کو بتائی تھی؟ ظرف میں میم زباں اور مکان. زمان اور مکان, یعنی کہ مفعول فیہ جو ہوگا نا وہ یا تو زمانے کے لیے آئے گا یا پھر مکان کے لیے آئے گا. کسی ٹھیک جگہ ہے. پر. یعنی ان میں 2 جی چیزیں مس. یہ پائی جائیں کہ یہ اس کی خاصیت ہے. جیسے ذهبت عائشة صباحا, عائشہ صبح کے وقت گئی. اب صبح کے وقت ایک وقت تھا نا, ایک جی زمانہ تھا.
ٹھیک ہے، تو یہ ظرف بن ہاں جائے جی گا، میم. صحیح. لیکن ہم صباحن کو مفعول فیہ ہی کہیں گے. جی ایک مس. پہچان کا طریقہ ہے کہ مفعول فیہ میں کیا ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی مفعول مس. معہ، معہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ. اب جال بردو جی مس. والجباتی، ٹھیک ہے، سردی آئی جبوں سمیت. اب دیکھیں جبے وہ جو ابائے نہیں ہوتے پہنے جاتے تھے پہلے سردیوں میں، ہاں وہ جی مراد میم. ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب دیکھیں نا، سردی آئی جبوں سمیت. اب ساتھ آئی نا، یعنی سردی آئی کس کے ساتھ، جبوں کے ساتھ آئی. تو اب جی جباتی مس. جو ہے نا یہ مفعول معہ بنے گا. ٹھیک ہے، یہ جی میم. سردی کے ساتھ ہی جبے آئے نا، یہ جبوں کے ساتھ ہی سردی آئی نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے ہاں جی ساتھ ہی میم. معنی پایا جا رہا ہے نا اس کا، سمیت آئی یا ساتھ آئی. ٹھیک ہے، اور جی مفعول مس. لاہو، مفعول لہو، لہو کہتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے ایسا ہونا. ٹھیک ہے، لہو کہتے ہیں نا جی اس میم. کے لیے یا اس کا. ٹھیک ہے، اب قام زید اکرامن، زید اکرام کی وجہ سے کھڑا ہوا. اب زید کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی، عزت کرنا تھا. اکرام. ٹھیک ہے، یعنی مفعول لہو کی وجہ جی پائی جاتی ہے نا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ مفعول بھی لہو آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جی مفعول مس. معہ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ، یعنی فاعل کے ساتھ ہی وہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، اور جی مفعول مس. فیہ میں کیا ہوتا ہے، ظرف پایا جاتا ہے. اور مفعول مطلق میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے فعل کے ہم معنی ہوتا ہے. مانا ہوتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں جی آ گئی مس. بات. ہاں جی میم. جی آگے پڑھے جی مس. یا کافی. میم یہ والا پڑھ لیتے ہیں ٹیبل. جی آسان ہے، یعنی کہ سارا انہوں نے بس مثالیں دی ہوئی ہیں. باقی یہ ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فعل لازم سے کتنے مفعول آتے ہیں، فعل متعدی سے کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جی میم. مثالیں جب کرنی ہے نا، چل آپ کو آ جانا ہے. اب دیکھیں مفعول بھی کے نیچے انہوں نے کیا لکھا، مفعول بھی کا لازم، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، مس. یعنی لکھنے آپ نے 500 ہی ہیں، جی میم. لیکن مفعول بھی کے نیچے فعل لازم کے کیٹیگری میں لکھنا ہے، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا. ٹھیک، آگے فعل متعدی، فعل معروف متعدی. جی ٹھیک مس. ہے، ضربت زیدن ضربن. اب دیکھیں نا، میں نے زید کو مارا، بہت مارا، یعنی میں نے خوب مارا نا. اب یہ جی. دربن کس کی وزن پر آ گیا، ضربتو کے وزن پر، یعنی جی. ضربتو کا ہم مانا ہے نا، اسی کا ہاں مصدر جی. آ گیا. ٹھیک ہے، اور مفعول فیہ میں اس کی مثال کیا آئے گی، ختمت القرآن لیلۃ القدر. میں نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک ختم کیا. اب دیکھیں لیلۃ القدر بھی ایک زمانہ ہے نا، ایک وقت ہے. جی ٹھیک ہے، مس. یعنی میں نے لیلۃ جی میم. القدر میں قرآن پاک کو ختم کیا. صحیح، تو یہ کس کی ہے، فعل معروف متعدی کی مثال ہے مفعول فیہ کی. جی مس. پھر آگے ہے مفعول معہ کی مثال ہے اکلت و زیدن، میں نے زید کے ساتھ کھانا کھایا. اب یہاں پہ جو واو ہے نا، واو، اکلت و زیدن. ٹھیک ہے، جی مس. اب واو کا معنی جو ہے یہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب جی واو مس. جو ہے وہ معنی کے ساتھ کے آ جائے گی نا، تو اس کو مفعول معہ کہیں گے. ٹھیک جی ہے، یعنی میم. زیدن سے پہلے جو واو آئی ہے نا، اس کا معنی ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ مفعول معہ کہلائے گی. اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ان کے پورے چیپٹر میں پڑھیں گے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں ترجمے کے اعتبار سے کہ مفعول معہ کا ترجمہ ہوتا ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اس کے ترجمے میں آتا ہے کے ساتھ یا سمیت. میں نے زید کے ساتھ کھانا کھایا. ٹھیک ہے، اب اکل تو فعل ہو گیا، تا ضمیر فاعل ہو گئی، اور واو ہو گیا بمانا کے ساتھ. ٹھیک ہے، زیدن مفعول معہ. جی صحیح، میم. اب زیدن جی. کو آپ اکٹھے بنا دیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح سال تو جہلن، میں نے لا علمی کی وجہ سے پوچھا. دیکھیں وجہ پائی جا رہی ہے نا، میں نے کس وجہ سے سوال کیا، جی لا مس. علمی کی وجہ سے، یعنی مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں نے سوال کیا. صحیح، جی تو یہ مس. کیا بن گیا، لہو، پہلے متعدی فل. کی مثال. ناصر زید خالدن، زید نے خالد کی مدد کی. اب یہ مفعول بھی سمپل جو ہوتا ہے وہ. جی مس. سمجھ میں آ گئی یہ سارے. ہاں جی میم. جی آگے کی مثالیں ہیں 5 مفعولوں کے ساتھ. شرب لبن شربتن، دودھ خوب پیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو آئے گا نا مفعول بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور اخیزا سارقن لیلن، چور رات کو پکڑا گیا. اخیزا پکڑا گیا، سارقن چور، لیلن رات کو. ٹھیک ہے، جی رویا مس. الاسد والشاۃ، شیر کو بکری کے ساتھ دیکھا گیا. ٹھیک ہے، ضرب خالد تعذیبا، خالد کو ادب سکھانے کی وجہ سے مارا گیا.
اوتیا جی زید مس. درہمن، کو درہم دیا گیا. سمجھا پائی سبق کو؟ ہاں جی مس. جی مس. کوئی کنفیوژن، کوئی سوال وغیرہ؟ جی کوئی سوال وغیرہ آئے تو وہ کر لیں. نہیں مس. یہ دیکھیں آگے مفاعل خمسہ کا بیان آ رہا ہے نا، پھر اس میں ہم ڈیٹیلن پڑھیں گے ہم کہ یہ 5 مفعول کی تعریف ایگزیکٹ میں کیا ہے اور یہ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. یعنی ان کے قواعد وغیرہ جب پڑھیں گے نا، پھر آپ کو یہ والی جو ہے نا زیادہ ازبر ہو جائے گی، زیادہ آپ کو کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، فی الحال جو میں نے موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں نا، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. صحیح. مفعول مطلق، مفعول فیہ کسے کہتے ہیں، مفعول معہ، مفعول لہ اور مفعول بہ. ٹھیک ہے نا؟ جی مس. جی چلیں پھر اگلی بک کی طرف. جی میم. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو کریے گا، اور یہ لکھنا ہے آپ نے، یہ پورا نقشہ اوکے میم. لکھ لیں گے. جی مس. جی آپ نے نا مطلب کوشش کرنی ہے کہ کلاس کے بعد، آپ جو کلاس ہے نا اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے سینڈ کر دینا ہے تاکہ میں بھی چیک کر سکوں. یہ بہت امپورٹنٹ نقشہ ہے. اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی نا، پھر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. مس جی اب تو نہیں لکھا جائے گا. میں نے مس اب وہ انگلش کی صبح وہ پیپر ہے اور وہ یاد کرنا ہے. چلے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نا مطلب کوشش کریے گا، ٹائم نکالیے گا، اب نہ صحیح صبح. ٹھیک ہے. جی صبح انشاء اللہ تعالی. جی صبح مجھے نا کر دیجیے گا آپ. جی میم. صحیح. کالج کتنے بجے جاتے ہیں آپ؟ میم 7:30 بجے. جی اور واپس کتنے بجے آتے؟ 4 بجے چھٹی ہوتی ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، آ جاتے 4:30 بجے. صحیح. تو 4:30 بجے کے بعد اگر آپ ہیں نا، یعنی کہ فری ہوئے تو 5 بجے جی 6 بجے تک نا مجھے کر دیجیے گا، یعنی کل کی کلاس سے پہلے تک کر دیجیے گا. اوکے میم. ٹھیک ہے، ہو جائے گا اس طرح. جی مس. جی تو چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے نا، اس کے لیے بھی آپ بھلے 15 منٹ ہی نکال کے آپ یہ لکھ لیں نا، جی خالی میم. لکھ لیں گے، پھر بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا. جی مس. آگے اس کی گردانیں کرنی تھی، وہ کی ہیں گردانیں؟ میم کو وہ ایک ہی آگے تھی، وہ فعل مضارع معروف کی تھی، وہ اکرم ان کے. اکرما. جی میم وہ تھی مضارع معروف والی، یکرم. پھر مس آواز نہیں آ رہی. گردان سنائیں پھر فعل مضارع کی، یہ جو یکرم والی. جی جی یکرم عزت کرتا یا کرے گا وہ ایک مرد، یکرمان عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، یکرمون عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد. تکریم عزت کرتے یا کرے گی وہ ایک عورت، تکریمان عزت کرتے یا کرے گی وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں. یکرمنا عزت کرتے یا کریں گے وہ سب عورتیں. تکریم عزت کرتا یا کرے گا تو ایک مرد، تکریمان عزت کرتے ہیں یا کریں گے تم 2 مرد. تکریمون عزت کرتے ہیں، تکریمون عزت کرتے ہیں یا کرتے کریں گے ہو تم یا سب کرو مرد. گے. ٹھیک ہے، عزت جی کرتے مس. ہو یا کرو گے تم سب مرد. کریں گے تم سب. یہاں پہ اگر اگرچہ لکھا تکریمی ہوا ہے لیکن کیا ہے کہ کرو گے آنا ہے. جی مس. تکریمین عزت کرتی ہوئی یا کرو گی تو ایک عورت، تکریمان کرتی عزت ہے یا کرتی ہو کرے یا گی کرو گی تو تم. ایک. جی مس. جو واحد میں آئے گا نا کرتی ہے کرے گی، لیکن تسنیہ جمع تکریمان میں آئے گا کرتی ہو یا کرو گی. جی مس. تکریمان عزت کرتے ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، تکریمنا عزت کرتے ہو یا کرو گی تم سب عورتیں. اکریمو عزت کرتا ہوں میں، کرتا اور ہوں میں. وہ جی نکریمو عزت کرتے ہیں. جی مس. نکریمو عزت کرتے ہیں ہم 2 یا سب. جی جی ماشاء اللہ. اچھا آگے ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سوال نمبر 1 ہے، صلح سے مزید فقہ کتنے اور کون کون سے ابواب ہیں؟
یہ میرا خیال ہو نہیں گیا تھا سوال. جی مس وہ یہ 12 ابواب ابواب. یاد کی. جی میم. چلے پھر یہی سنا دیں ابواب. ابواب جی میم وہ میم اس کے وہ ثلاثی مزیدفی کے 12 ابواب ہیں. افعال تفعیل مفعلۃ تفاعل اور اس کے بعد وہ تفاعل افتعال استفعال جی اور انفعال اور جی افعلال جی افعلال اور افعال اور افعال. جی 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 میم پورے ہو گئے 12. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ نے اس کلاس میں دیکھنا ہے. صحیح ہے. جی مس. سوال نمبر 2 ہے درج المصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی اور مضارع معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں. اب اسلام جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے جی فرما مس. بردار. اس کی جو ماضی بنے گی وہ بنے گی اسلامہ. کیا بنے گی؟ جی السلام. اسلامہ اسلامہ اسلامو. ٹھیک ہے. فرما بردار ہوا وہ ایک مرد، فرما بردار ہوئے وہ 2 مرد، فرما بردار ہوئے وہ سب مرد. ٹھیک ہے. اس کے جو مضارع آئے گا وہ کیا جی آئے گا؟ اسلم کا یہ میم اس کا آئے گا وہ یسلمہ جی یسلمہ. یسلمو آئے گا. جی مس. کیا آئے گا؟ جی میم. کیا آئے گا اس کو؟ یسلمو. یسلمو. جی یسلمو. جی ٹھیک ہے. اچھا آگے گردان ہے ابلاغ پہنچانا. ٹھیک ہے. اس کی ماضی آئے گی ابلغا. ماضی کیا آئے گی اس کی؟ ابلغا. ابلغا. اور مضارع کیا آئے گا؟ یبلغ. ٹھیک ہے. مضارع کیا آئے گا؟ یبلغ. آواز یبلغو. آ رہی؟ یبلغو. جی جی مس. اچھا اب ابلغا یعنی پہنچا وہ ایک مرد، پہنچایا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ جی بالاغا یعنی پہنچا وہ ایک مرد، ابلغا یعنی پہنچایا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے. ہیلو. جی مس. یہی تھا ہم نے پڑھا نا اس کی خاصیت میں کہ باب فعال سے جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پر کام ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہاں جی پہ خود پہنچنا مراد نہیں ہے بلکہ دوسرے کو پہنچانا مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری بھی کریں گے جی گردان؟ جی میم کر لیں گے. پورا کرنا. اکملہ پورا کیا اسے ایک مرد نے. اس کا مضارع آئے گا یکملو. پورا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. جی مس. ٹھیک ہے. میم یہ یہ فرسٹ والی جی گردان کا وہ ترجمہ میم بتانا. کس کا؟ ماضی والا. پہلی گردان کا ماضی والا. اسلمہ فرما بردار ہوا وہ اسلام. ایک مرد. جی مس. کیا آئے گا؟ فرما بردار ہوا وہ ایک مرد. جی میم. اب یہی سوال آپ کا بن رہا ہوگا نا یہاں پہ تو یہ خود ہونا مراد ہے نا. جی مس. ایسا ہی ہے نا. جی میم. یہی سوال تھا آپ کا. جی میم. جی تو اس کا جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تحقیق کر کے بتاؤں گی کہ اس کا اس طرح کیوں آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. بلکہ آنا تو یہ چاہیے نا فرما بردار کیا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے. ہاں تو جی اس کا میم. انشاءاللہ میں دیکھ کے انشاءاللہ جی آپ کو مس. بتا دوں گی. اوکے میم. چلے اور دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا. اوکے میم. ٹھیک ہے. جی آگے بھی پڑھنا ہے نا اس کا انشاءاللہ کیا کا. اچھا اس کا جو میں نے نا آپ کو ویڈیو سینڈ کرنی ہے اس میں نے نا یہ پڑھ دیا تھا سارا. تو آپ دیکھ لیجیے گا. صحیح. جی میم.
جی مس. اردو سے عربی جو تھی نا، اردو سے عربی رہتی تھی، باقی میں نے آپ کو کر دیا تھا نا یہ والا، یہ جو ہے کہ ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے، ھذا یوم السبت یا سیدی، یہ پڑھا دیا تھا نا، میں نے آپ سے عرض کی تھی، جی آپ نے مس خود وہ کرنا ہے. جی میم. جی تو یہ کر لیں گے خود ہی یا میں پڑھا دوں؟ جی میم کر لیں گے صبح، وہ میم کمپلیٹ سنائیں گے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم. یہ میں نے نا آگے یہاں تک پڑھ دیا تھا آپ کے لیے، یہاں تک ہو جائے گا آپ کے لیے. میم آواز کٹ رہی ہے. میں نے عرض کی کل میں نے نا یہاں تک آپ کو نا سبق دیا تھا ویڈیو میں، وہ جب میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروں گی نا اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوبارہ جی پڑھا مس. دوں؟ نہیں میم میں دیکھ لوں گی. جی یہ دیکھیں نا سارا یہاں پہ آ رہا ہے کہ متا یذهب زید الى الباول فوری، باول پور سے مراد ہے باول پور، ٹھیک ہے؟ یعنی زید باول پور کب جائے گا؟ زید یذهب الى باول پوری یوم الاحد، یعنی اتوار کے دن زید جو ہے وہ میم آواز نہیں آ رہی. ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی مس اب آ رہی ہے. جی تو اگر آپ کو اس کی نہ سمجھ آئے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. یہ نا بہت ایزی ہے، یہ جو ہے نا بارش کے بارے میں ہے، یہ بہت ہی ایزی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس کے اوپر الفاظ معنی پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ آپ جی کو مس. سمجھ میں آ جائے گی، اور ویڈیو بھی میں سینڈ کروں گی وہ آپ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہیلو میم آواز نہیں آ رہی تھی. میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ میں نے نا اس کی ویڈیو بنا لی تھی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. تو اس میں جو ہے نا یہ میں جی نے مس. سارا یہاں سے نا آپ کو مطلب کر دیا تھا، یہ اردو سے عربی بھی پڑھی تھی اور یہ آگے والا سبق بھی. اگر آپ کم کرنا چاہیں نا، جتنا آپ کو ہو سکے کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے مس. لیکن اچھے سے کریے گا. جی میم. ٹھیک ہے پھر جو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لیجیے گا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اوکے پھر.